نصلي ونسلم على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درود شریف آواز بلند کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین قابل احترام لائق عزت تکریم معزز مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہمیں اپنے گھر میں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور دیگر مسلمانوں کی بندگی اطاعت رمضان المبارک میں اپنی جناب میں مقبول و منظور فرمائے۔ آئندہ رمضان المبارک ہم سب کو اس سے زیادہ برکتوں و رحمتوں کے ساتھ نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات کو اس نے بھی پیدا کیا۔ سورہ رحمان آج کے خطبہ جمعہ کے لیے اس کی ابتدائی 3 آیتیں اللہ رب العالمین نے توفیق اور اعزاز عطا فرمایا کہ سورہ رحمان کو میں نے خطبہ جمعہ کا حصہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا الرحمن، بہت زیادہ نہایت رحمت والی ذات، رحم فرمانے والی ذات، علم القرآن، سکھایا اس نے قرآن، خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان۔ ان آیات کا مفہوم معنی جو سرسری طور پر سمجھ آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذکر، اللہ رب العالمین کا معلم قرآن ہونے کا تذکرہ، انسان کا خالق ہونے کا تذکرہ، یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے ان 3 آیات میں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے رحمان ہونے کا اعلان فرمایا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم دینے کا تذکرہ فرمایا، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اسلوب، یہ طریقہ، یہ ترتیب بڑی لطف انگیز ہے، بڑی معنی خیز ہے، اور اپنے اندر
سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک سکھانے کا اعلان فرمایا، علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ بڑی عظمت کی بات ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کسی کو اللہ نصیب فرمائے، قرآن پاک کا علم اللہ رب العالمین کسی کو نصیب فرمائے۔ معلم قرآن ہونا اللہ رب العالمین نے اپنی شان ذکر کی ہے کہ میں رحمان ہوں، بڑی رحمتیں کرتا ہوں، بڑی رحمتیں فرماتا ہوں۔ ایک ہے رحیم، رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت رحم فرمانے والا، اور ایک ہے رحمان، رحمان کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ رحیم اور رحمان میں رحمت کا فرق ہے، رحیم بنسبت رحمان کے کم رحم کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رحمان بنسبت رحیم کے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ عبد الرحمان ہو سکتا ہے، عطا الرحمان ہو سکتا ہے، فیض الرحمان ہو سکتا ہے، لیکن رحمان صرف وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اتنی بے پایہ رحمت جتنی رحمان کہلانے کے لیے ضروری ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور رحیم، اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے بندے بھی رحیم ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے رحمان ذکر فرمایا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والی ذات، بہت زیادہ رحم، یا اللہ بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ تیری رحمتوں کو کوئی ماپ نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ تو اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تو رحمان ہے یا رب العالمین، تیری رحمت کی کوئی جھلک دیکھنا چاہتا ہے، تیرے رحمان ہونے کی کوئی پہچان، کوئی پتہ پوچھے، تیرا کوئی تعارف پوچھے تو تعارف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رحمان علم القرآن، دیکھو تمہیں رب نے قرآن سکھا دیا۔ یہ قرآن سکھانا اس کی رحمت ہے، قرآن عطا کرنا اس کی رحمت، قرآن سکھا دینا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی دی ہے۔ علم القرآن، اس کے بعد ارشاد فرمایا خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو انسان پیدا کیا ہو، اشرف المخلوقات، جو عدم سے ہستی کے وجود میں آتا ہے، جو عدم کے جہان سے وجود کے جہان میں قدم رکھتا ہے، عدم سے وجود میں آتا ہے۔ کسی کو عدم سے وجود میں لانا یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے انسان بنایا۔ اب آپ میری ابتدائی باتیں سمجھ گئے، اب آئیے میں آپ کو مفسرین کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اس پر پہلی بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ رحمان ہے، اس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان پیدا کیا۔ بھائی انسان پیدا پہلے کیا ہے، قرآن بعد میں سکھایا ہے، لیکن یہاں سورہ رحمان میں اللہ فرما رہا ہے قرآن سکھایا، یہ پہلے ذکر کیا اور انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا۔ حالانکہ انسان پیدا پہلے ہوا، تخلیق انسان کی پہلے ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے بعد میں سکھایا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سکھانے کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا۔ اس لیے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ مفہوم ہوتی ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ اصل مقصد حیات قرآن پاک کے ساتھ جڑنا اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی تعلیم کا تذکرہ پہلے کیا اور انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا۔ دوسری بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کے پیدا ہونے میں بڑا کمال ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنا قرآن کو میں سکھا دیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے انسانوں کے لیے بھی ہدایت رکھی، جب یہ نازل ہوا، اور قیامت تک آنے والے انسان اس سے ہدایت دے سکتے ہیں۔
اور اس سے رہنمائی اور راہبری لے سکتے ہیں۔ انسان کی حاجات، انسان کی ضروریات اور انسان کی جسمانی روحانی حاجات کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ قرآن پاک سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت سننا، یہ جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بات یہاں سے سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے ساتھ تعلیم قرآن کو جوڑ دیا۔ قرآن سیکھتے جاؤ، اللہ رب العالمین جسمانی روحانی حاجات ضروریات ہماری پوری کرتا جائے گا۔ علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی روحانی ضروریات قرآن پاک سے پوری ہوتی ہیں؟ آئیے میں آپ کو اس بات پر کئی احادیث مبارکہ ہیں، میں صرف آپ کو چند ایک مثالیں حدیث مبارکہ سے اس عنوان پر دیتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جسمانی روحانی ضروریات حاجات انسانوں کی پوری فرماتا ہے۔ ایک بندہ طفیل بن عمر اس کا نام، آپ سیرت پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، طفیل بن عمر اس کا نام، اور قبیلہ دوس کا رہنے والا وہ بندہ تھا، اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس تھا، بہت غضب کا قادر الکلام بندہ تھا، ہر طرح کی مشکل بات کو وہ سمجھانا جانتا تھا، الفاظ کا ذخیرہ اس کے پاس بے شمار، اور قادر الکلام قسم کا انسان طفیل بن عمر دوسی، اور بہت بڑا شاعر، نظم وہ شاعر، بہت کلام اس کو ازبر، اس کے قبیلے کے لوگوں کی یہ حالت کہ وہ جدھر اشارہ کرتے لوگ ادھر چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے قبیلے کا نہ صرف سردار بلکہ لوگوں کا محبوب ترین لیڈر اپنے قبیلے کا، یہ مکے میں آیا عمرہ کرنے کے لیے، یہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تو یہ وہ وقت تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع انسانیت پر حضور ہو چکے تھے اور اعلان نبوت فرما چکے تھے، اور انسانیت کو ظلمت میں کفر سے نکال کر اجالے نور کے اور توحید کے ان کی طرف لے کر جا رہے تھے، قافلوں کے قافلے مسلمان ہونے کے لیے تیار تھے، اور یہ وہ دور تھا جس میں لوگ تھوڑے تھوڑے مسلمان ابھی ہوئے تھے، ابھی سفر شروع ہوا تھا، قافلہ پورا بنا نہیں تھا۔ یہ بندہ مکے میں آیا، زمانہ جاہلیت میں بھی عمرہ اور حج ہوتا تھا، یہ مکے میں آیا تو اس نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے لیے یہ آیا تھا، لیکن مکے میں جو انٹر ہوا، جو کفار مکہ تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے اس کو گھیر لیا، جانتے تھے کہ قبیلے کا سردار رئیس ہے، بڑا قادر و کلام ہے، بات بھاری جانتا ہے، بات بہر ہے اس کے پاس، شاعر ہے، کلام سارے سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا مکے میں، کیا ہوا جی؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہوا کہ مکے میں ایک بندہ آیا ہے، اس نے بیوی اور خاوند کو الگ الگ کر دیا، ماں کو بچوں سے جدا کر دیا، باپ کو اولاد سے الگ کر دیا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، ایک ایک گھر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے الگ الگ ہو گئے۔ وہ بندہ جب بات کرتا ہے تو بات اس کی سننے والے فوراً اس کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ اب کافروں نے پورا زور لگا کر اس کو سمجھا دیا۔ یہ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی باتیں سنی تو میں اتنا خوفزدہ ہو گیا، باتیں سن کر انہوں نے مجھے اتنا ورگلایا کہ میں اب حرم میں جاتا تو کانوں میں روئی ٹھونس کر جاتا کہ انہوں نے کہا تھا اس کی آواز جس کے کان میں پڑ جاتی ہے وہ بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی تو کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں آیا حرم میں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں،
کہتے میں نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی کیونکہ مجھے خیال آیا کہ یار میں کون ہوں، میں تو رئیس ہوں، میں تو سردار ہوں قبیلے کا، کلام کا حسن اور قبو، کلام کا اچھا ہونا اور برا جاننا میں پہچانتا ہوں، اگر تو اچھی بات ہوئی تو میں قبول کر لوں گا، بری بات ہوئی تو مجھ سے زیادہ کون جاننے والا ہے کہ بات بری ہے، میں رد کر دوں گا، نہیں مانوں گا، کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس ہو گیا، پاس ہوا تو حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، سرکار نے سلام فرمایا، مجھے تھوڑی سمجھ آئی، تھوڑی آواز آئی، تھوڑی نہ آئی، سرکار کے میں اور قریب ہو گیا، میں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کون سا دین لے کر آئے؟ تو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کا قطع قبیلے کا سردار تھا اور کافروں کے ساتھ جرانہ تھا، رحمت اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، انہوں نے کہا ادھر رحمت اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ختم کی، ادھر طفیل بن عمر دوسی نے کہا مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک جسمانی روحانی ہر طرح کی حاجت، ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تخلیق انسان کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان کی بقا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ اگر انسان بقا جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی تو قرآن پاک کے ساتھ جڑنا اللہ رب العالمین اس کو بقا عطا فرما دے گا۔ کفر کے اندھیرے اور ظلمتیں اور اس کے سینے پر کفر کی سیاہی جو جمی ہوئی تھی وہ ہٹ گئی اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اس کو ایمان نصیب کر دیا۔ پھر وہ طفیل بن عمر دوسی سے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ ایک دوسرا واقعہ قرآن پاک کا آپ کی خدمت میں عرض کروں، سیرت کی کتاب سے ہی، یہ مکے کا ایسا وقت ہے جس میں ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے، 38 یا 39 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ایک نوجوان ہے، بہت نوجوان، بہت سے تنوں پر دوپہر کا وقت اور چلچلاتی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور تلوار گلے میں حمایت کی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے اور تلوار بھی ننگی کی ہوئی ہے اور چہرے پر اس میں غصہ ہے اور جلال ہے، غضب ہے اور آنکھوں میں کسی منزل کا تعین کیے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے پورا مکہ ڈرتا تھا اور مکے والے سے خوف کھاتے تھے۔ آگے چلتے راستے میں ایک بندہ اس کو ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں جس بندے نے مکے کا سکون اجاڑ کر رکھ دیا ہے، جس بندے نے اپنا مذہب لوگوں کو قبول کروا کر اولادوں کو خاندانوں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا ہے، میں جا رہا ہوں آج اس قصے کو ختم کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شہید کر دوں گا، آج قصہ ہی ختم اور مکے کا سکون اور رون کے دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ اس نے کہا اے عمر تو جدھر جا رہا ہے ادھر جانے سے پہلے ذرا اپنی بہن کے گھر جا، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بھائی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب عمر ادھر سے رخ پھیرتے اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں تو بہن کو دیکھا جاتا ہے، وہ قرآن پاک پڑھ کے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلنے پر انہوں نے قرآن پاک پہلے سے چھپا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو کوٹا، بہت زیادہ مارا، اتنی ضربیں ماری، اتنا مارا کہ ان کو لہولہان کر دیا، پھر اپنے بہنوئی کو مارا۔ بہن فاطمہ کہنے لگی کہ عمر تیری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون ہے جس باپ کا خون میری رگوں میں ہے، اگر تو نہیں ڈرتا تو میں بھی نہیں ڈرتی، تو میرے جسم کا پرزہ الگ کر دے، میں اس نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے اچھا بتاؤ، جذبات تھوڑا ٹھنڈا ہوا، جذبات کم ہوئے، کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہی تھی؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ ہم پڑھ رہے تھے، کتاب اللہ کافروں کے ہاتھ میں ہم نہیں دیتے، پہلے غسل کرو پھر آؤ، پھر تمہیں ہم کتاب اللہ دیں گے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک اس وقت جو جدر کی جیسے میں لکھا ہوا ان کے پاس تھا، سورہ طٰہٰ کی چند ابتدائی آیات انہوں نے پڑھی،
چند ابتدائی آیات انہوں نے جب پڑھی تو ادھر سے ارادہ ہو گیا سیدھے جا کر جاتے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا. یہ قرآن پاک کا فیض تھا. مجھے بتائیں نہ کس نے کوئی محنت کی نہ ورک کیا, صرف انہوں نے قرآن پاک سنا اور صدیوں کا کفر اور صدیوں کا جو دلوں پر زنگ چڑھا ہوا تھا کفر کے ظلمات وہ ساری اتار کر انہوں نے پھینک دی. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جسمانی روحانی ساری ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ صحیح جذبے کے ساتھ, صحیح عقیدے, صحیح نیت, صحیح سوچ کے ساتھ حق کا متلاشی ہو کر اس کے سامنے بیٹھ جائے تو اللہ رب العالمین بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ ماضی قریب کی بات بتاؤ, جمال عبد الناصر مصر کے صدر ہیں. یہ بات تو میں بھی کرنے لگا ہوں, ہمارے جنگ نیوز میں بھی یہ آئی تھی اور دیگر اخبارات میں بھی آئی تھی, میں نے بھی وہی پڑھی. کہتے جمال عبد الناصر جو مصر کے صدر تھے یہ رشیا کے, تو رشیا کا صدر جو تھا وہ لاطین لوگ تھے, نامذہب لوگ تھے, وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے, خدا کو نہیں مانتے. کہتے جمال عبد الناصر وہاں گئے تو مصر کے صدر نے, روس کے صدر نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مصر سے کیا تحفہ لائے. انہوں نے کہا تحفہ تو اس کا کچھ نہیں لایا, اگلی دفعہ لایا. اب اگلی دفعہ گئے تو ملاقات ہوئی, روس کے صدر نے کہا کہ آپ نے کہا تھا تحفہ لاؤں گا, تو تحفہ نہیں لایا. تو جمال عبد الناصر نے کہا قاری عبد الباسط سامنے آ جائے. اپنے وفد میں سے قاری عبد الباسط کو بلایا اور روس کے صدر کے سامنے کھڑا کر دیا. روس کے صدر کو کہنے لگے یہ تحفہ ہوگا. انہوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, یہ پتہ کیسے تحفہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا تلاوت کر قاری عبد الباسط. قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت کی اور وہی تلاوت کی میرے سامنے میری نظر میں یہ نقشہ تھا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ خدا کی کائنات کو کلام کو مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے, خدا کو مانتے نہیں ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ عمر ابن خطاب نے سورہ طٰہٰ پڑھی تھی تو ان کا دل موم ہو گیا تھا. تو قاری عبد الباسط کہتے ہیں مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اس نے صوت دیا تھا اس نے صوت کے ساتھ میں نے کھل کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. کہتے میں نے آنکھیں بند کر لی. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کریں گے, آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتا گیا. تلاوت روکی تو میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا روس کا صدر بھی اور اس کے وزراء سارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا, یہ تو قرآن پاک ہمارا کلام ہے, یہ تو ہم پر اثر انداز ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو سمجھ کر بولتے ہیں, ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا, تم تو کافر ہو. انہوں نے کہا ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئی, لیکن اس کا جو الفاظ کی ترتیب ہے, جو اس کے اندر حسن ہے, لفظ کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے, وہ سیدھا ہمارے دل کے ساتھ جا کر ٹکرایا ہے اور خود بخود بے ساختہ آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئے گے. علم القرآن, قرآن اللہ رب العالمین نے سکھایا. تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کیا, قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا کہ تم بھی انسانی زندگی کی بقا اگر چاہتے ہو, دنیا میں اگر اپنا نام چاہتے ہو, بقا چاہتے ہو, آخرت کی زندگی کی بقا چاہتے ہو, تو تمہیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو لازم رکھو. جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں کسی سفر پر گیا تو ایک قبیلے کے پاس سے گزرا تو وہاں قبیلے کے لوگوں کو ہم نے کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہمیں کوئی کھانا پیش کریں, مہمان نوازی کریں, ضیافت کریں. تو مسافروں کی مہمان نوازی کرنا یہ بڑے عالی ذوق کی بات ہوتی ہے. زمانہ جاہلیت میں کفار بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اگر کفار کے ہاں رواج نہ بنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کبھی نہ بیچتے. جب کوئی مہمان آ جائے اس کی ضیافت کرنا, اس کی خدمت کرنا, یہ زمانہ کفر میں کوئی محبوب چیز تھی. کفر بھی اس کو محبوب سمجھتا ہے, مسلمانوں کے ہاں تو یہ بہت ضروری ہے. اگر کہتے میں نے کہا کہ ضیافت کیجیے, ہماری مہمان نوازی کیجیے, کھانے کا ٹائم, کہتے انہوں نے انکار کر دیا. اتنے بے رخے لوگ, اتنے بددل لوگ, اتنے چھوٹے ذات والے لوگ کہ ان کو احساس نہ ہوا کہ میرے پاس مسافر آیا, ہم اس کو کھانا ہی کھلا دیں. کہنے لگے کہ ہم واپس آئے, اپنے قبیلے میں بیٹھ گئے, اسی قبیلے کے پاس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے.
تھوڑی دیر بعد ان کا پتہ تب آتا ہے، اس نے کہا ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور درد سے تڑپ رہا، درد سے وہ تڑپ رہا، اس کی درد کی چیزیں سے برداشت نہ ہو رہی، اور ہم اس کی چیزوں کی بات سے تنگ ہیں، وہ بڑے دل گرفتہ ہوئے ہیں، آپ کون ڈالیں؟ کہا تمہیں کیسے پتا کہ دم مجھے آتا ہے؟ کہا آپ کے چہرے نظر آتے ہیں کہ آپ کچھ ایسی چیزیں جانتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین لوگوں کو پریشانیاں دور کر لیتا ہے۔ قرآن والوں کے چہرے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ پورے لوگوں انسانیت سے الگ ہیں، کفر سے الگ ہیں۔ کہنے لگے میں نے کہا آپ نہیں، دم نہیں ڈالوں گا۔ پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو، تم نے نہیں کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ایک اخلاقی حق تھا ہمارا، وہ تم نے نہیں عطا کیا، نہیں دیا۔ اب تمہیں 30 بکریاں تم ہمیں دو گے تو دم کریں۔ کہنے لگے کہ انہوں نے ایگری کر لیا، انہوں نے کہا دم کریں۔ کہتے میں کیا دم کیا، فوراً دم جب میرے لفظ ختم ہوئے تو اس بندے کا درد ختم ہو گیا۔ انہوں نے 30 بکریاں دی، ہم باہر جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ اس طرح ہوا، ماجرا پوری کہانی سنائی۔ رات کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کیا دم کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین پر تلاوت کی، تو وہ بندہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ رات کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 بکریاں جو لیے بڑا اچھا کیا ہے، اب ان میں میرا بھی حصہ نکالو، میرا بھی حصہ ان میں رکھو، فَضِلُوا لِي مَعَهُمْ سَهْمًا، میرے لیے بھی تم اس میں سے حصہ نکالو، میرا بھی حصہ اس میں رکھو۔ پھر اس کے بعد فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ میں نے آج کی قرآن پاک جسمانی ضروریات، روحانی ضروریات، بیماریوں کی ضروریات ساری اللہ رب العالمین نے پورا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، بشرطے کہ بندہ اس کے پاس ہو اور قرب پائے اور اس کی تلاوت کرے اور اس سے یہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے